جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دینا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے اس پر بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے کیے وہ معاہدے سے پھر جاتے ہو، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اتنا سخت ان پر آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک صحابی کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ وہ بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بعض کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ گھوڑے سے باندھا گیا، اونٹ سے باندھا گیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے ایک ٹانگ اس اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اور وہ صحابی رسول بیچ سے ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح کی جب اذیتناک سزائیں دی گئی تو ایک صحابی نے اس جان بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، کہ مشرکین کو کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دیا میں نے، لیکن وہ دل سے مومن تھے۔ وہ ظاہرہ سختی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے اکثر صحابہ تو عزیمت کو اختیار کرتے تھے اور وہ قتل ہو جاتے تھے، مار دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، عذاب میں ڈالا جاتا، لیکن وہ کلمہ سے نہیں پھرتے۔ تو اب وہ جو صحابی تھے نا، وہ اس اذیتناک منظر کو دیکھ کر انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ نے تو معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، میں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں۔ تو اب بہت زیادہ وہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی تسلی کے لیے قرآن نے یہ آیتیں نازل کی کہ معاہدے کو تم پورا کرو، اسلام کا معاہدہ بھی، لیکن اگر کسی پر زبردستی مجبور کیا گیا ہے، اس کو اکراہ کی حالت ہے، تو پھر دل سے اگر وہ مومن ہوگا، زبان سے کلمہ کفر اگر کہہ دے، دل میں مسلمان ہو، تو پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ اللہ کے دربار میں مومن ہی سمجھا جائے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اللہ کے ساتھ کفر کا مطلب اللہ کا انکار، شرک، ختم نبوت کا انکار، جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، ان میں کسی عقیدے کا انکار بھی اللہ کے ساتھ انکار ہی ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا جا چکا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔